لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات، اپنے معاملات اور اپنے خوابوں کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات اور خوابوں کو لکھا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک ہی سوال ہے کہ نماز میں دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک ہی سورہ دونوں میں ملائے، مثال کے طور پر دونوں ہی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیے یا دونوں ہی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیے، تو یہ دونوں رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے کہ نماز کی دو رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھنا کیسا ہے۔ اس پر الحمدللہ ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 816 ہے۔ کتاب الصلاۃ ہے ابو داؤد شریف کی اور حدیث نمبر 816 ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، حدثنا احمد ابن صالح حدثنا ابن وہب اخبرنی عمر عن ابی ہلال عن معاذ ابن عبداللہ جہنی ان رجلا من جہینہ اخبرہ انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض فی الرکعتین کلتیہما فلا ادری انسی رسول اللہ ام قرأ ذلک عمدا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ ابن عبداللہ جہنی کا بیان ہے کہ بنو جہینہ کے ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ آپ فجر کی نماز میں دونوں رکعات میں اذا زلزلت الارض پڑھ رہے تھے۔ جی ہاں، بنو جہینہ قبیلے کا ایک شخص، انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھے فجر کی نماز میں۔ اب یہ جنہوں نے سنا نا، یہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر اس کی قرأت کی تھی۔ یہ انہوں نے اپنی بات ایڈ کی اس حدیث پاک میں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آقا کریم علیہ السلام یا تو بھول کر ایسا کیے یا آقا کریم نے جان بوجھ کر ایسا کیے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ضرور سنا کہ آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز میں دونوں رکعت میں سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کے تحت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بالکل یہ درست ہے کہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ نماز کی دونوں رکعت میں ایک ہی سورت کی تکرار کرے، ایک ہی سورت کو پڑھے، پہلی رکعت میں جس سورت کو پڑھا دوسری میں بھی اسی کو اگر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، چونکہ سورہ ملانا ہے، سورہ ملانے میں یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو پہلی آیت میں جو سورہ ملائے ہیں آپ کو دوسری رکعت میں دوسری ملانا ہے، یہ لازم نہیں کیا گیا ہے۔ سورہ ملانا ہے، مطلق یہ بات کہی گئی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت بھی سمجھ میں آ گئی، آقا کریم کی سنت بھی سمجھ میں آ گئی اس حدیث پاک سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی، بھلے ایک بار کی بات ہوئی، بھلے ہمیشہ حضور ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن ایک بار تو کیے۔ آقا کریم علیہ السلام کبھی کبھی ایک بار زندگی میں یا کبھی کبھار کوئی کام کو کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا بھی درست ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اکثر الگ الگ رکعات میں الگ الگ صورتیں ملائیں، لیکن ایسی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آقا نے فجر میں دونوں رکعات میں سورہ زلزال پڑھی، تو یہ آقا کریم جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے بیان جواز کے لیے۔ بیان جواز کا مطلب یہ بتانے کے لیے کہ یہ کرنا بھی درست ہے۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام نے دونوں رکعات میں سورہ زلزال تلاوت کی، یہ بیان جواز کے لیے ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جائز ہے کسی کو اگر ایک ہی سورت یاد ہے۔ گاؤں دیہات کے بہت سارے ایسے مسلمان ہوا کرتے ہیں جنہیں ایک ہی سورہ یاد ہوتی ہے، کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے، کسی کو اور کوئی سورہ یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، وہ اسی کو گھما کر کے پڑھ کر کے اپنی نماز پوری کرتے رہتے ہیں۔ کر سکتے ہیں ایسا، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔